میاں ساجد علی صاحب چیئرمین علامہ اقبال سوسائٹی لاہور، ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر ہم جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس ہستی کی یاد کے لیے کہ جس کی فکر نے ایک نتیجہ اخذ کیا اور نتیجے کا نام پاکستان رکھا گیا، جہاں پہ ہم سب آزاد ماحول کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ علامہ اقبال دنیا کے واحد مفکر، فلسفی اور شاعر ہیں کہ جن کی فکر نے کوئی نتیجہ اخذ کیا۔ آپ اسلامی دنیا میں دیکھ لیں یا مغربی دنیا میں دیکھ لیں، بہت سے مفکرین پیدا ہوئے لیکن کسی کی فکر نے اتنا بڑا نتیجہ اخذ نہیں کیا جیسا کہ علامہ اقبال کی فکر نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک نتیجہ نکال کے دیا۔ دوسرا، میں مشکور ہوں اقبال فورم پاکستان کا کہ جنہوں نے آج مجھے دعوت دی اس رنگا رنگ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کی۔ آپ یقین کریں کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں پہ صبح سے اقبال کو سن رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی ہستی ہمارے سامنے ایک شاعر کے طور پر عیاں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شاعر بھی تھے، لیکن اصل ان کی جو پہچان ہے وہ ایک مفکر کے طور پر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی فکر کو آگے پھیلانے کے لیے شاعری کا جو ہے اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام راہ، کہ کہاں میں اور کہاں یہ شاعری، یہ تو ایک شتر بے مہار ہے جس کو میں سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ شتر بے مہار کیا چیز تھی؟ وہ ملت اسلامیہ تھی، خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمان۔ یہاں پہ بچوں نے صبح سے تقاریر کی، بیت بازی کے مقابلے ہوئے، کوئز ہوا، ٹیبلو پیش کیا گیا، پھر قوالی بھی ہوئی۔ ایک اقبال کا پیغام، خودی، جو علامہ اقبال کی فکر کا نچوڑ بھی ہے، انہوں نے اپنا تصور خود ہی پیش کیا۔ یہ خودی کیا چیز ہے؟ 12 ستمبر 1915 کو جب اسرار خودی شائع ہوئی تو علامہ اقبال نے اس کے دیباچے میں لکھا کہ ہاں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ پہلے اردو میں غرور، تکبر اور گھمنڈ کے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ معرفت الہی اور تعین ذات کے لیے ہے۔ یہاں سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ اقبال جو خودی کا تصور لے کر آتے ہیں وہ معرفت الہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ بچوں نے یہاں پہ نظم بھی پڑھی کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ خودی کے اندر جو بھید سمائے ہوئے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو خدا کا نام ہے وہ اللہ ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی معرفت کے لیے ہی لفظ خودی کا میں نے استعمال کیا ہے۔ خودی کے 3 مراحل علامہ اقبال نے اسرار خودی میں بیان کیے: اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اگر میں یہاں سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں اسرار خودی سے، تو ہم سب نے اپنے بچپن میں اسکولوں کے اندر ایک نظم پڑھی، گائی بھی، گنگنائی بھی اور اس کو یاد بھی کیا، اور بہت سے بچوں کو اور جو اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو وہ نظم ابھی بھی یاد ہوگی۔ نظم کا عنوان ہے بچے کی دعا۔ بانگ درا میں نظم موجود ہے جس کا پہلا مصرع ہے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اب اس نظم کے اوپر غور کریں تو علامہ اقبال نے خودی کے 3 مراحل جو اسرار خودی میں بیان کیے تھے اس کی بنیاد اس نظم کے اندر رکھ دی گئی تھی، اور جو اسرار خودی کے اندر علامہ نے کہا کہ وہ معرفت الہی کے لیے ہے، اس کی بنیاد بھی اس نظم کے اندر ہے۔ علامہ اقبال بچے سے یہ دعائیہ نظم پڑھواتے ہیں اور بچہ کہتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ نظم کے آغاز کے اندر ہی ہے، یعنی کہ بچے کو ابھی شعور نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ ذات کیا ہے، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ معبود ہے اور اس کو وہ خدا کہہ کے پکارتا ہے۔
یہ خود ہی ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے. جب خود ہی تھوڑی پروان چڑھتی ہے اور بچے کو تھوڑا سا شعور آتا ہے، نظم کے وسط میں وہ بچہ کہتا ہے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب. اب آپ دیکھیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ جو بچہ جس ذات کو پہلے خدا کہہ کے پکارتا ہے اس ذات کو اب وہ رب کہہ کے پکار رہا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ خود ہی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں داخل ہو گئی. بچے کو اب شعور آ چکا ہے کہ جس کو میں معبود کہہ کے پکار رہا تھا وہ میرا آقا و مالک بھی ہے. نظم کے آخر میں آئیں تو وہی بچہ آخر میں کہتا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. یعنی کہ جس ذات کو اس نے پہلے خدا کہہ کے پکارا، پھر اس نے کچھ شعور آنے کے بعد اس کو رب کہہ کے پکارا، اور جب مکمل ادراک اس ذات کا ہو گیا تو اس نے اس ذات کو اللہ کہہ کے پکارا. یہ خودی کی وہ 3 سٹیجز تھی جو علامہ اقبال نے اسرار خودی میں بھی بیان کی. یعنی کہ خودی اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک کس طرح پہنچتی ہے اور بچے کو اس ذات کا شعور ہو جاتا ہے. اور جب وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، تو یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم پہ انعام کرنا ان لوگوں کی طرح جس طرح تو نے ان پہ انعام کیا، اور اپنے غضب سے بچانا. علامہ اقبال بچے سے یہ دعا کہلواتے ہیں. آج افسوس ہے کہ ہم یہ دعا تو پڑھتے ہیں، اس کو گنگناتے بھی ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن اس نظم کی گہرائی میں نہیں گئے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی فکر کو بھی سمجھیں. فکر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ فکر کا نتیجہ پاکستان ہے، اور پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا، اسی وقت اس کی سالمیت اور اس کی سلامتی قائم رہے گی کہ جب آپ فکر اقبال کو عملی طور پر اپنائیں گے. کیونکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسبان صرف اور صرف فکر اقبال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو جو یہاں پہ اساتذہ بیٹھے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ بچوں کو اقبال کی شاعری تو ضرور یاد کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی فکر سے آگاہی دیں تاکہ بچے علامہ اقبال کی فکر کو صحیح طرح سمجھ سکیں. دوسری میری درخواست یہ ہے کہ یہ مجھے ہر محفل میں کہنا پڑتا ہے جو اقبال کے نام پہ سجائی جاتی ہے، کہ ہم بچوں کو جب اقبال ڈے کے لیے یا اقبال ڈے کی سیلیبریشنز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو ہم بہت سا ایسا کلام بھی بچوں سے کہلوا دیتے ہیں جو اقبال کا نہیں ہوتا. اس سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. یہ آنے والی نسل جو ہے یہ اتنی ناآشنا ہو چکی ہے اقبال کی شاعری سے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اقبال کی شاعری کیا ہے، کیونکہ اقبال کو پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں ہے. آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جب بھی کلام اقبال کو یاد کریں تو اقبال کی تصانیف کو اٹھائیں اور اس میں سے کلام کو یاد کریں، نہ کہ گوگل سے نکالیں. گوگل پہ بہت سا ایسا کلام پڑا ہوا جو اقبال کا نہیں ہے. آج ادھر سٹیج سے بھی اور بچوں نے بھی کچھ ایسے اشعار پڑھے جو اقبال کے نہیں تھے. اس وقت مجھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ کس قسم کی ان کی تیاری ہوئی ہے. تو اس چیز کو آپ مد نظر ضرور رکھیں. اور تمام بچوں سے درخواست ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے جس کے اندر کلام اقبال تو ضرور ہونا چاہیے، اور آپ وہ کلام اقبال وہاں سے یاد کریں. آخر میں کیپٹن ریاض انجم صاحب کی بات کروں گا تھوڑی سی، کہ انہوں نے جو بیج بویا تھا آج وہ ایک تناور درخت بن کے ابھر رہا ہے. اور اقبال فورم پاکستان کی انتظامیہ یقیناً مستحق ہے مبارکباد کی کہ جو اتنی اچھی محفل سجاتی ہے. وہ ایک بیج بویا تھا، آج یہاں پہ سارے پھول بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ گجرانوالے کے اس شہر میں آپ لوگ اقبال کی فکر کو زندہ رکھیں گے اور عملی طور پر قومی سطح پر اور عالمی سطح پر اس کو پھیلائیں گے. شکریہ. مہمان مقرر کے لیے جو ہے نا وہ شیلڈ تھی.